اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صالت کی روایت ہے کہ مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر 21ویں، 30ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا آخری تاک رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ ال27ویں یا 29ویں رات ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ذر اور حضرت ابی بن کعب کے مطابق رمضان کی 27ویں رات شب قدر ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ معتبر محدثین اور علماء کرام کی اکثریت اس رائے پر متفق ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی ایک رات پر زیادہ اتفاق ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک رات کا تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ شب قدر کی فضیلتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ راتوں میں عبادت کریں اور صرف ایک رات پر ہی اکتفا نہ کریں۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے سما دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا اور اسی رات میں سما دنیا سے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا۔ اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ دہن اور باقی سورہ قدر میں موجود ہے۔ شب قدر کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا 1000 مہینوں تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس مقدس رات میں اللہ کے حکم سے روح القدس جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں زمین والوں کو عظیم خیر و برکت سے مستفیض کرنے کے لیے نیچے اترتے ہیں اور شب قدر میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے۔ انتظام عالم کے متعلق جو کام اس سال میں مقدر ہیں ان کے نافذ کی تعین کے لیے فرشتے آتے ہیں اور ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ شب قدر امن اور چین اور دل جمعی کی رات ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس رات کی عبادت میں عجیب و غریب طمانینت، لذت اور حلاوت محسوس کرتے ہیں اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت و برکت کا جو روح ملائکہ کے توسط سے ظہور میں آتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے عابدین و ذاکرین پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ سلسلہ شام سے صبح تک پوری رات جاری رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پیچھے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہے۔ جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی اس آیتوں میں ذکر و فکر عبادات کی تلقین کی گئی ہے وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شام سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات اثردہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو وقتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں وقتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کئی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو اسی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک صاحب کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے اور ہم کو شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔